کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کچھ لوگ سب کے لیے مددگار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سب کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی سے انکار نہیں کرتے، اس کے باوجود لوگ ان کا احترام نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ہر بات پر ہاں نہیں کرتے، وہ ہر جگہ نہیں جاتے، وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہر محفل میں ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے باتوں کو غور سے سنا جاتا ہے اور لوگ انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا ہونے کے باوجود عزت کیوں نہیں ملتی؟ اور صرف چند عادات کو تبدیل کرنے سے اچانک احسان کی قدر کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ دنیا اس شخص کی قدر نہیں کرتی جو ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے۔ دنیا اس شخص کی قدر کرتی ہے جو اپنی حدود کو جانتا ہے، جو ہر بات پر ہاں نہیں کرتا، جو وقت آنے پر صاف صاف نہیں کہنا جانتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ 8 اہم چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ آج سے نہ کہنا سیکھ لیں تو لوگ آپ کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کی باتوں میں وزن بڑھ جائے گا، آپ کی شخصیت میں اعتماد پیدا ہوگا، اور سب سے اہم بات، لوگ آپ کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ان 8 چیزوں میں سے آخری سب سے طاقتور ہے، اور وہ یہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو کا رخ بدل سکتا ہے آپ کی زندگی کا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹس میں لکھیں، آج سے میں اپنی عزت کرنا سیکھوں گا، پھر لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم وقت دستیاب رہیں۔ دیکھو، دنیا کا اصول ہے کہ کوئی چیز جتنی آسانی سے حاصل کی جاتی ہے وہ اتنی ہی کم قیمت ہو جاتی ہے۔ سونا قیمتی ہے کیونکہ یہ نایاب ہے، اور ریاض سستی ہے کیونکہ یہ ہر جگہ ہے۔ یہی اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ہر کسی کے لیے دستیاب ہوں، ہر کال کا فوراً جواب دیں اور ہر دعوت کو قبول کریں، تو لوگ آپ کو عام سمجھنے لگیں گے۔ اس لیے اپنی قدر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں، فوری طور پر سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی وقفہ لیں، سوئیں، اور اگر آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تو سیدھا انکار کر دیں۔ دوسری بات، توہین کو برداشت کرنا ہے۔ اکثر محفلوں میں کچھ لوگ مذاق کے نام پر دوسروں کی توہین کرتے ہیں۔ وہ آپ کی شخصیت، ظاہری شکل یا کسی کمزوری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے ہنستے اور اسے صاف کرتے ہیں تو وہ فرض کرتے ہیں کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے حالات میں فوری طور پر اپنی پوزیشن بیان کرنا ضروری ہے۔ آہستہ لیکن مضبوطی سے بتائیں کہ آپ کو یہ پسند نہیں آئے۔ جب آپ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود ہوش میں آ جاتے ہیں اور آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ وضاحتیں دینے سے گریز کیا جائے۔ ہر چیز کی وضاحت ضروری نہیں۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، کہیں جانے سے انکار کر دیا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی نیا راستہ چنا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو اس کی وضاحت کرے۔ جو لوگ خود پر انحصار کرتے ہیں وہ کم بولتے ہیں، لیکن اعتماد کے ساتھ بہت زیادہ وضاحتیں دینے سے آپ کمزور دکھائی دیتے ہیں، گویا آپ دوسروں کی منظوری پر منحصر ہیں۔ لہٰذا اپنے فیصلوں پر قائم رہیں اور غیر ضروری وضاحت دینا بند کریں۔ چوتھی چیز، ہر چیز کی ذمہ داری لینا ہے۔ کچھ لوگ اچھے بننے کی جستجو میں سب کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش میں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں نہ کوئی ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی ان کا احترام کرتا ہے۔ اس کی بجائے لوگ ان کا مزید استحصال کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا کام ہر کسی کی زندگی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی اپنی ذمہ داری آپ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو صاف انکار کر دیں۔ پانچویں چیز، لوگوں کو پیچھا کرنا ہے۔ جو آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کو وہ عزت نہیں دیتا جس کے آپ مستحق ہیں۔ ان کا پیچھا کرنا اپنی توہین ہے۔ آپ جتنا زیادہ کسی کا پیچھا کریں گے وہ آپ کو اتنا ہی کم اہمیت دیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں
جو آپ کو نظر انداز کرتا ہے اسے نظر انداز کریں۔ اپنی قدر میں اتنا اضافہ کریں کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ چھٹی چیز فوری طور پر متاثر ہونا ہے۔ ہم اکثر کسی کی شکل، دولت یا حیثیت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ نظر آتا ہے۔ لوگ اپنے چہروں پہ ماسک پہنتے ہیں، لہٰذا آپ جس کو دیکھتے ہیں اس سے فوری طور پر متاثر نہ ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی اور سے کم تر سمجھیں۔ سب سے اعتماد کے ساتھ اور برابری کی بنیاد پر بات کریں، یہ عزت کی علامت ہے۔ ساتویں چیز اپنے حقوق کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں بولیں گے تو کوئی اور نہیں بولے گا۔ لوگ اکثر خاموش اور نرم مزاج لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو اس کا کریڈٹ لیں۔ اگر کوئی آپ کا پیسہ چاہتا ہے تو اس سے پوچھیں، یہ تمہارا حق ہے۔ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں، یہ آپ کی عزت نفس کی بنیاد ہے۔ آٹھویں اور آخری بات ان لوگوں کو برداشت کرنا ہے جو آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور آپ کو مجرم بنا کر اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی کبھی عزت نہیں کریں گے، اس کے بجائے وہ آپ کو کمزور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دھیرے دھیرے دوری اختیار کریں۔ نہ ہی اپنی زندگی میں صرف ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کی عزت کرتے ہیں اور آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ آپ کو روپے اور فیصلوں سے کمایا گیا ہے۔ جب آپ نہیں کہنا سیکھتے ہیں، اپنی حدود قائم رکھتے ہیں، اپنی قدر کو سمجھتے ہیں، تو دنیا آپ کو اسی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، آج کی بحث کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی۔ عزت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ جب آپ ہر وقت سب کو خوش کرنے میں کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو ہاں کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ اپنی زندگی اصول خود بناتے ہیں، تو لوگ آپ کو اس کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ ایک ایسے شخص کو لیتے ہیں جو ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے۔ لوگ اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو بے عزتی برداشت کرتا رہتا ہے، اور جو اپنے حقوق کے لیے نہیں بولتا، دنیا اس سے حقوق چھین لیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی حدود طے کرتے ہیں، غلط باتوں کو نہیں کہتے، اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں سے دور کرتے ہیں جو آپ کا استحصال کرتے ہیں، آپ کی شخصیت آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے رویے بدلنے لگتے ہیں اور آپ کے الفاظ میں وہ وزن بڑھ جاتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اسے لائک کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی عزت کی کمی ہے۔ اللہ حافظ۔